اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، بنی اسرائیل میں ایک بہت مالدار حمیل نامی شخص رہا کرتا تھا۔ اس کے چچا زاد بھائی نے دولت کی لالچ میں اس کو قتل کر کے شہر سے باہر پھینک دیا اور خود صبح اس کے خون کا مدعی بن کر واویلا کرنے لگا۔ جب بنی اسرائیل کے قبیلوں میں یہ بات پہنچی تو لوگوں میں بہت غم اور غصہ پایا گیا اور لوگ آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ تو قبیلے کے چند سرداران نے یہ فیصلہ کیا کہ اس بات کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاں عرض کی جائے تاکہ وہ ہمیں کوئی بہتر راستہ نکال کر دیں۔ پیارے دوستو، لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جا کر سارا مدعا بیان کیا تو لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ اصل بات کو ظاہر فرما دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے ہاں دعا کی۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہوا کہ ایک گائے کو ذبح کرو اور اس گائے کا ایک ٹکڑا اس مقتول کو مارو تو مقتول زندہ ہو کر خود ہی بتا دے گا کہ اس کا قاتل کون ہے۔ لوگوں نے یہ بات سن کر حیران ہو کر پوچھا، کیا یہ کوئی مذاق تو نہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، معاذ اللہ، کیا میں کوئی ایسی فضول بات کروں گا؟ میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں۔ لوگوں نے پوچھا تو پھر فرمائے، گائے کیسی ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، خدا فرماتا ہے کہ نہ بہت بوڑھی ہو اور نہ بالکل نو عمر ہو، بلکہ ان کے درمیان کی ہو۔ لوگوں نے کہا، خدا سے یہ بھی پوچھ دیجئے کہ اس کا رنگ کیا ہو؟ فرمایا، خدا فرماتا ہے ایک ایسی پیلے رنگ کی گائے ہو جس کی رنگت دل کو لباتی ہو اور دیکھنے والے کو خوش کر دینے والی ہو۔ لوگوں نے پھر کہا، گائے کی ہر حیثیت کے متعلق تفصیل سے پوچھ دیجئے، ایسا نہ ہو ہم سے کوئی غلطی ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، خدا فرماتا ہے ایسی گائے ہو جس سے کوئی خدمت نہ لی گئی ہو اور نہ حل میں جوڑی گئی ہو اور نہ اس سے کھیتی کو پانی دیا گیا ہو اور نہ بے عیب ہو، جس میں کوئی داغ نہ ہو۔ اب وہ لوگ اس قسم کی گائیں تلاش کرنے لگے مگر ایسی گائیں کا ملنا مشکل تھا۔ ہاں، ایک گائے کے متعلق انہیں پتہ چلا کہ اس کی صفات بالکل ایسی ہے جیسی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے۔ وہ گائے ایک یتیم بچے کی تھی اور اس کا قصہ یہ تھا، بنی اسرائیل میں ایک نیک اور صالح آدمی تھا جس کا ایک چھوٹی عمر کا بچہ تھا اور اس کے پاس سوائے گائے کے اور کچھ نہ تھا۔ اس نے اس بچیا کی گردن پہ مہر لگا کر اسے چھوڑ دیا اور بارگاہ الہی میں دعا کی، اے اللہ، میں اس بچیا کو اپنے بیٹے کے لیے تیرے پاس امانت رکھتا ہوں۔ میرا بیٹا جب بڑا ہو جائے گا تو اس کے کام آئے۔ تو جب اس مرد صالح کا انتقال ہو گیا اور بچیا جنگل میں پرورش پاتی رہی، یہ لڑکا جب بڑا ہوا تو باپ کی طرح صالح اور نیک نکلا، اپنی ماں کا بڑا فرما بردار تھا۔ ایک روز اس کی ماں نے کہا، بیٹا، تیرے باپ نے فلاں جنگل میں تیرے لیے ایک بچیا چھوڑی ہے، وہ اب جوان ہو گئی ہوگی، اس کو جنگل سے لے آ اور اللہ سے دعا کرنا وہ تجھے تیری امانت عطا فرما دے۔ چنانچہ وہ لڑکا جنگل پہنچا اور اپنی گائے کو دیکھ کر ماں کی بتائی ہوئی نشانیاں اس پر پا کر اسے پہچان لیا اور خدا کی قسم دے کر اسے بلایا۔ گائے فوراً حاضر ہوگی۔ اسے لے کر اپنی ماں کے پاس پہنچا تو ماں نے حکم دیا، جاؤ اسے بازار میں لے جا کر 3 دینار میں بیچ آؤ، شرط یہ ہے کہ جب سودا ہو جائے تو ایک بار پھر مجھ سے پوچھ لیا جائے۔ پیارے دوستو، اس زمانے میں گائے کی قیمت 3 دینار تک ہوتی تھی۔ وہ لڑکا گائے کو لے کر بازار پہنچا تو ایک فرشتہ خریدار کی شکل میں آیا اور اس گائے کی قیمت 6 دینار لگائی، مگر اس شرط سے کہ لڑکا اپنی ماں سے اجازت لینے نہ جائے، یہیں کھڑا کھڑا خود ہی بیچ ڈالے۔ لڑکے نے یہ سودا منظور نہ کیا اور کہا، میں ماں سے اجازت لیے بغیر ہرگز سودا نہیں کروں گا۔ پھر آ کر اپنی ماں کو سارا قصہ سنایا۔ ماں نے 6 دینار میں گائے بیچ دینے کی اجازت تو دے دی، مگر دوبارہ سودا ہو جانے کے بعد پھر اپنی مرضی دریافت کر لینے کی پابندی لگا دی۔ وہ لڑکا پھر بازار آیا اور وہی فرشتہ خریدار بن کر آیا اور 12 دینار قیمت لگا دی، مگر اس شرط پر کہ لڑکا اپنی ماں سے اجازت لینے نہ جائے۔ لڑکے نے یہ بات پھر نامنظور کر دی اور ماں سے آ کر سارا حال کہہ دیا۔ ماں سمجھ گئی یہ خریدار کوئی فرشتہ ہے جو آزمائش کے لیے آتا ہے۔ لڑکے سے کہا، اب جو خریدار آئے تو اس سے کہنا آپ ہمیں گائے بیچنے کی اجازت دیتے ہیں یا نہیں۔ لڑکے نے یہی بات اس خریدار سے کہہ دی تو فرشتے نے کہا، ابھی اس گائے کو روکے رکھو، جب بنی اسرائیل خریدنے آئے تو اس کی قیمت یہ مقرر کرنا کہ اس کی کھال کو سونے سے بھر دیا جائے۔ لڑکا گائے گھر واپس لے آیا۔ پیارے دوستو، یہ گائے ایسی گائے تھی جس میں خدا کی بتائی ہوئی ساری صفات پائی جاتی تھی اور جس کی بنی اسرائیل کو تلاش تھی۔ چنانچہ بنی اسرائیل کو جب اس گائے کا پتہ چلا تو وہ گائے لینے کے لیے ان کے پاس پہنچے تو اس گائے کی یہی قیمت مقرر ہوئی کہ اس کی کھال کو سونے سے بھر دیا جائے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ضمانت پر وہ گائے بنی اسرائیل کے سپرد کر دی گئی اور بنی اسرائیل نے اسے ذبح کر کے اس کا گوشت کا ایک ٹکڑا اس مقتول کی لاش پر مارا تو وہ زندہ ہو کر کہنے لگا، مجھے میرے چچا زاد بھائی نے قتل کیا ہے۔ چنانچہ قاتل کو بھی اقرار کرنا پڑا اور پکڑا گیا۔ پیارے دوستو، اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ظالم لاکھ چھپا کر ظلم کرے مگر اس کا پول کھل کر ہی رہے گا، اور جس طرح حکمت ربی سے بنی اسرائیل کے مقتول کے قاتل کا پتہ چل گیا، اسی طرح کل قیامت کے دن حکمت ربی سے ہر ظالم کا پتہ چل جائے گا۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ماں کا وجود بڑی نعمت ہے اور اس کی
رضا جوئی سے دین اور دنیا کی بہتری حاصل ہوتی ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ گائے معبود نہیں ہے، معبود صرف اللہ کی ذات ہے۔ بنی اسرائیل نے کیونکہ سامری کے بنائے ہوئے گائے کی بت کی پوجا کی تھی، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں ایک گائے ذبح کرائی تاکہ انہیں پتہ چلے کہ اصل معبود وہ ہے جس نے گائے ذبح کرنے کا حکم دیا۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔